والدین اور بچے برابر نہیں ہوتے. اکثر ایکٹیو ایڈکشن میں بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم والدین کے برابر ہیں, شاید والدین سے بھی اوپر ہیں. والدین کو ہم آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں یا آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں, لیکن اصل میں اس کو تو دوسری طرف ہونا چاہیے کہ والدین کا درجہ بچوں سے زیادہ ہے. ایسے ہی کنونس کرتے ہیں ایڈکٹس جو ہیں اپنے ماں باپ کو بھی کہ یہ چیز اتنی میرے لیے خطرناک نہیں ہے تو چلیں یہ میں کر لیتا ہوں, اس سے ایٹ لیسٹ میں بچ جاؤں گا. تو اس طرح فیملی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور فیملی اپنے پیار میں آ کے, اپنے جو بچے کے لیے پیار ہوتا ہے اس میں آ کے مان جاتی ہے بچے کی بات. تو یعنی کہ ایسے رول ریورسل بیسکلی ہو جاتا ہے. تو ٹف لو میں جب ہم ٹف لو کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اپنا رول جو ہے وہیں پہ کھڑے رہنا ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم والدین ہیں, ہم نے بچوں کو پیدا کیا ہے تو ہم نے ان کو سکھانا ہے, ہماری بات ان کو مانی ہے, ہم بھی ان کی کچھ بات مانیں گے لیکن جو جائز باتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بچے ٹھیک ہوتے ہیں ان کی بھی ہم نے 4 میں سے ایک بات ماننی ہوتی ہے. جو ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی تو 4 میں سے کوئی بھی بات نہیں ماننی ہوتی, لیکن اکثر کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم 4 سے بھی 5 باتیں مان رہے ہوتے ہیں. ایک ایکسٹرا بات خود سے بھی مان لیتے ہیں, ایکسٹرا پیسے دے دیتے ہیں, کچھ اور لا کے دے دیتے ہیں کہ ان کو باہر سے کچھ نہ لینا پڑے. جب ہم بچے سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ ان ریٹرن لینا ہوتا ہے, یعنی کہ ایز اے ریوارڈ کچھ دینا ہوتا ہے. کچھ بیہیویئرز آنے چاہیے اپنے بچے کے جس پہ آپ اس کو ریوارڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ اکثر والدین جو ہیں ویسی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی بیہیویئر ریسیپروکیٹ ہوگا واپس ہماری طرف نا. یعنی کہ اکثر بچے جیسے کچھ کریں گے بھی نہیں اور آپ ان کو پیسے دے دیں گے یا آپ ان کو گفٹس دے دیں گے ان کی برتھ ڈیز پہ. کرنا ایسے چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا اگر یہ بیہیویئر ہمیں نظر آئے گا اور اتنے عرصے کے لیے نظر آئے گا تو ہم آپ کو ایک ریوارڈ دیں گے اس کو. اس سے بچے میں ایک تو پیشنس آتا ہے اور ہمبلنس آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ارن کرنا ہے, ہمیں بس ایسے مل ہی نہیں جائے گا. اس طرح بھی کبھی کبھار ہوتا ہے جب بہت زیادہ ہمیں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہم چیزوں کو گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, فار گرانٹیڈ کہ ہمیں مل تو رہی ہے. ابیوز بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چلو ایک اور تو مل ہی جائے گی. یہاں پہ کس کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے لیکن اس ٹائم پہ اتنی ٹینشن نہیں ہوئی کہ پتہ ہے کہ ماں باپ پے کر کے ٹھیک کرا لیں گے یا پھر سے ایک اور گاڑی مل جائے گی ہمیں. کافی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. کیوں کرتے ہیں ماں باپ اس طرح کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, بٹ پھر بھی آپ لوگ ہی پے کرتے ہیں اور پھر ان کو پھر سے ایک اور گاڑی بھی لے کے دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی ایک فارم آف انیبلنگ ہوتی ہے, یعنی کہ معاونت کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی بیماری میں, ان کو فیس نہیں کرنے دے رہے ہوتے کانسیکوینسز جو ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے ہیں, ان کی اپنی وجہ سے آئے. اور ہم ماسک کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایک ببل سا بنا کے نا اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے پیار سے نکلتا ہے یہ چیز. ماں باپ ہیلپ نہیں کر پاتے اس چیز کو کہ وہ سمجھتے ہیں اینڈ پہ آ کے کہ ہمارا ہی بچہ ہے تو چلو ہیلپ کر دیتے ہیں, اور کس نے کرنی ہے اس کی ہے. لیکن سوبر بندہ ہے وہ اس سے ایک دفعہ گاڑی لگے گی. سوبر بندے کے پاس چانس بھی ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ, وہ گاڑی بچانے کا چانس بھی ہوتا ہے, ان کی سینسز اس ٹائم پہ انٹیکٹ ہوتی ہیں, آن کمنگ گاڑی آ رہی ہے وہ بچا سکتے ہیں انلیس کہ اٹس کمپلیٹلی ان اوائڈیبل. لیکن جو ایڈکٹس ہوتے ہیں if they're ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس تو پھر تو چانس ہی زیرو ہو جاتا ہے ٹو صرف بچانا, یعنی کہ کسی بھی طرح سے. ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس بھی ایک بہت بڑی چیز ہے نا, اٹس اے کرائم. اور جب پیرنٹس ہی بچوں کو یہ رسپانسبلٹی یا یہ احساس نہیں دلا رہے ہوتے اس بات کا کہ آپ نے جو یہ ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس کی ہے اٹس اے کرائم, اس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ بچہ آگے پیشنٹ آگے سے سمجھتا ہے کہ آئی کین کنٹینیو ڈوئنگ دس, آئی کین گیٹ اوے ود اٹ. اور یہ پھر ملٹیپل ٹائمز آگے ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں ہوتا, ملٹیپل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. کبھی کبھار پیرنٹس اپنی لمیٹیشن سے بڑھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان دا پروسیس اپنے آپ کو ہی ہرٹ کر لیتے ہیں, بے شک مینٹلی کرتے ہیں یا فزیکلی بھی کرتے ہیں. اتنی جان نہیں ہوتی پیرنٹس کی جتنی وہ جان مار رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں مینٹلی بھی فزیکلی بھی. لیکن جو آگے ان کا بچہ ہے وہ اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, ایک اسٹیٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہے نا وہ, یعنی کہ ان کو تو چیزیں مل ہی جا رہی ہیں اور ان کو سب کچھ پرووائڈ ہو رہا ہے, تو وہ اس بارے میں نہیں سوچ رہے کہ یہ چیز آ کہاں سے رہی ہے, کس طرح مجھے مل رہی ہے. بس ان کو اس چیز سے غرض ہوتا ہے کہ مجھے مل رہی ہے, مجھے آئی ایم گیٹنگ اٹ تو آئی ایم اوکے ود اٹ. یہ نہیں سوچتے, ایمپتھائز نہیں کرتے پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ کس طرح ہمیں یہ پرووائڈ کریں اس چیز سے.
اور ایک سے ایک بڑھ کے ہم اور فرمائشیں کری جاتے ہیں ان سے، ایون دو اگر ان کی اتنی پاور نہیں ہے ٹو گیٹ یو آل آف دس. یہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس ہیں تو ہم آپ سے تھوڑا بہتر جانتے ہیں اس بارے میں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ڈیفینسو نہیں ہونا، کیونکہ کچھ چیزوں میں پیرنٹس وہ بچوں کو زیادہ پتہ ہوگا، جیسے ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس میں بچے زیادہ ایڈوانس ہوں گے تو وہ پیرنٹس کو سکھا سکتے ہیں. لیکن جو لائف ڈیسیجنز ہیں یا جو بڑے بڑے میجر ڈیسیجنز ہیں وہ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. پیرنٹس یہاں تو گائیڈ کر سکتے ہیں بچے کو کہ وہ بیسٹ ڈیسیجن لیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کی مرضی نہیں ہوگی، اس میں مرضی ہوگی آپ کی، لیکن پیرنٹس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے سیکھنا ہوتا ہے، ان سے مدد مانگنی ہوتی ہے. تو جہاں پہ کہیں پہ آپ کی ایگو آتی ہے کہ مجھے پیرنٹس کی بات نہیں سنی، ان کو نہیں پتا، وہ تو اس زمانے کے ہی نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. ان کو بہت پتہ ہے، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو. رول ماڈلز ہونے چاہیے، وہ آپ کی ہر بات میں مدد کر سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ پیرنٹس جو ہے ان کے لیے ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو یہ کہیں گے نا کہ آپ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، تو پیرنٹس وہیں پہ ایک دم سے گلٹ میں چلے جائیں گے کہ شاید واقعی ہمارے ساتھ ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے یا ہم نے کوئی اپ برنگنگ میں کوئی کسر چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ ہمیں بلیم کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں نے ڈرگ سٹارٹ کیے، کیونکہ میں خوش نہیں تھا گھر پہ، یا مجھے گھر پہ کوئی اس طرح کی اٹینشن نہیں مل رہی تھی، پیار نہیں ملا مجھے اتنا، تو اس لیے سٹارٹ کیا ہے. لیکن یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے ایڈکٹس کا، مینیپولیٹ کرنے کا فیملیز کو بتا کے. جو ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے اکثر ماؤں کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. سچویشنز کو بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر بچپن میں کوئی مسئلہ آ گیا یا ٹرومیٹک ایونٹ آیا تو اس پہ بھی ہم بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی ڈرگ یوزیج کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور وہ ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ فیملیز مان جاتی ہیں کیونکہ فیملیز آپ کو راضی رکھنا چاہتی ہیں. تو اگر بلیمنگ ہو رہی ہے پیشنٹ کے پوائنٹ سے تو فیملیز جو ہیں وہ ایک سینس آف گلٹ میں گئی ہوتی ہیں، گلٹ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ واقعی یہ شاید صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمارا کہیں پہ غلطی ہے یا کمی رہ گئی ہے جس وجہ سے ایسے کیا. پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دوران ہم بچے کو بہت ایکسٹرا پیار دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جو وہ مانگتے ہیں، ان کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اور بلیم نہ کرے، کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارا بچہ ہم پہ بلیم کر رہا ہے. اور اس سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ تو اپنی طرف سے ایک اچھا جیسچر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، لیکن اس کی بیماری کو بڑھاوا مل رہا ہوتا ہے، انیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے، پیشنٹ کی بیماری کی انیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے اس بات پہ کہ اپنی طرف سے آپ ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ اٹ بیک فائرس اور بچے کی بیماری جو ہے اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ نقصانات فیس ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم فیملیز کو ہم بلیم کرتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فیملی تو آگے سے میری بات مان ہی رہی ہے. تو اس سینس آف گلٹ میں سے بھی نکلنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے پیشنٹ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، صرف نشہ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اصل میں کبھی کوئی آپ کو ایسے نہیں کہے گا کہ آپ کی وجہ سے میں نے سٹارٹ کیا، صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کو اس بات سے کوئی افیکٹ آئے گا آپ کے اوپر، آپ لوگ ہرٹ ہوں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.